بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آج جس مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خداوند عالم کی ذات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام ان ذوات مقدسہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینے سے کیا انسان کا روزہ باقی رہتا ہے یا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب ان ذوات مقدسہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خطیب مجلس یا اپنے درس کے دوران اہل بیت علیہ السلام، خداوند عالم کی ذات یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت دیتا ہے جس سے اس کا قصد سچ تھا، جھوٹ نہیں تھا، اس کے اپنے دل و دماغ سے اور اس کے اپنے نالج کے مطابق اس نے اہل بیت علیہ السلام یا ان ذوات مقدسہ کی طرف سچ کی نسبت دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ نسبت جو اس خطیب نے ان ذوات مقدسہ کی طرف دی ہے یہ نسبت درست نہیں ہے، جھوٹی نسبت تھی. انہوں نے ایسے نہیں فرمایا تھا جیسے اس خطیب نے ان کی طرف نسبت دی، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ کسی خطیب نے اگر ان ذوات مقدسہ کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دی، مجلس کے دوران ایک ایسی روایت، ایک ایسی حدیث یا ایک ایسا قول ان کی طرف منسوب کیا جس سے اس کا مقصد جھوٹ تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ بنا بر احتیاط واجب باطل ہو جاتا ہے. اگرچہ بعد میں اس بات کا علم ہی کیوں نہ ہو جائے کہ جس بات کی نسبت اس خطیب نے ان ذوات مقدسہ کی طرف دی ہے وہ جھوٹی نسبت نہیں تھی، بلکہ ان کی طرف یہ نسبت درست تھی اور انہوں نے ایسے فرمایا، لیکن اس خطیب کا مقصد اور ان کا قصد مجلس کے دوران یا درس کے دوران جھوٹ کا مقصد ہو اور جھوٹ کی ان کی نیت ہو تو بنا بر احتیاط واجب اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دوران مجلس ایک ایسی چیز کا قصد کیا ہے جو مبطلات روزہ میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینا یا اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینا. اسی سے ملتا جلتا ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ قرآن مجید کی تلاوت، ایسے افراد کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو درست طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جائے گی. جب معنی میں تبدیلی آ جائے گی تو وہ کلام نہیں رہے گا کہ جو خداوند عالم کی ذات نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. تو کیا ایسے افراد کا جو غلط طریقے سے روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے؟ ایسے افراد کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سیکھنے کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھیں. یہ نیت نہ کریں کہ میں اس قرآن کی یا اس کلام کی تلاوت کر رہا ہوں جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا ہے. اس کلام اور اس قرآن کی حکایت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ سیکھنے کی نیت کے ساتھ، تعلم کی نیت کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھے گا تو ماہ مبارک میں اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.